حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ یہ جانوروں سے، جناتوں سے یا پھر ایسی مخلوقیں جن سے ایک عام انسان بات نہیں کر سکتا، ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کلام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سب سے بڑی اور طاقتور حکومت دی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ غلطی ہو گئی ان کی حکومت کو لے کر، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے ڈرایا، ان کو آزمائش میں ڈالا، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے: اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والوں کو اور غوطہ خوروں کو، اور دوسرے جناتوں کو بھی جو ہتھکڑیوں میں جکڑے رہتے۔ تو اب جو ذکر ملتا ہے کہ اللہ نے ان کے سامنے ان کے تخت پر ایک جسم کو ڈال دیا، ایک ایسے شخص کو جسے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام ڈر گئے، اور تفسیر میں آتا ہے کہ وہ تخت پہ جو شخص بیٹھا تھا وہ بہت ہی زیادہ ایول تھا، مطلب ان کو ویژن دکھایا گیا کہ ایک ایول شخص ہولی لینڈ اسرائیل پر بادشاہی کر رہا ہے، اسی پاک تخت پر جس پر انبیاء نے بادشاہی کری ہے۔ اور یہی چیز دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ڈر گئے، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کری کہ اللہ مجھے بخش دے، میں نے جو غلطی کری، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ کئی محدثین یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت پر دیکھا تھا وہ دجال تھا، جو آنے والے وقت میں اسرائیل کا بادشاہ بنے گا، اور یہ بات میں کئی بار پروو بھی کر چکا ہوں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی شیطان کو دیکھا، تب بھی وہی بات آتی ہے۔ کافی الگ الگ رائے ہیں اس بارے میں، لیکن کوئی ایک رائے صاف نہیں ہو پائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں بتایا ہے، تو لازمی یہ چیز بھی انہی میں شامل ہو۔ باقی تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ مجھے اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی اور نگہبان ہو۔ جزاک اللہ خیر۔